بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسام الدین ساجد اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فواد چودھری کے کیس کا فیصلہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے اور اس میں اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے انہیں اسلام آباد پولیس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ہینڈ اوور کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن جس انداز سے ان کو عدالت میں لایا گیا اور جس انداز سے ان کو وہاں پہ پیش کیا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ فواد چودھری پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں بلکہ کوئی ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، کیونکہ جس انداز سے ان کے سر کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال کر اور جس طرح کے وہ دہشت گردوں کو پہناتے ہیں منہ پہ، تو اسی طرح ان کو وہ ایک کپڑا پہنایا گیا تھا اور ان کو وہاں پہ لایا گیا۔ اور فواد چودھری کے مطابق وہاں پہ کچھ 1000 یا 1500 سے زیادہ پولیس باہر تعینات کیے گئے تھے، جس طرح کہ کوئی بہت ایک موسٹ وانٹڈ بندہ ہو اور آپ اس کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سلوک پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ میرے خیال میں بالکل مناسب نہیں تھا، ایک بہت ظالمانہ قسم کا سلوک تھا جس نے بھی ان کے ساتھ کیا، یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ اور یہ فیصلہ اسی وجہ سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج جس طرح ان کے گھر پہ صبح 5 بجے ریڈ کیا گیا اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا لاہور سے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے وکلاء بھی یہی الزام لگا رہے تھے کہ ان کو بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی چیز کے جا کر وہاں زبردستی ان کو اٹھا لیا اور جو ویگو گاڑیاں تھیں ان کے اندر ان کو ڈال دیا، اور پھر 13 گھنٹے تک وہ پولیس کی تحویل میں رہا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کے جو ساتھی وکلاء تھے، کیونکہ یہ بھی پیشے کے لحاظ سے سیاستدان کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہے، تو ان کے وکلاء نے وہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کی اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا اور پہلے 1 بجے کا ٹائم مقرر کیا، پھر 3 بجے کا مقرر کیا، پھر 6 بجے مقرر کیا، اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اسلام آباد اور پنجاب کے آئی جیز دونوں ذاتی حیثیت میں فواد چودھری کے ہمراہ پیش ہو جائے، ان کو بھی ساتھ لے کے آئے اور یہ دونوں آئی جیز بھی پیش ہو جائے۔ پنجاب کے آئی جی تو پیش ہوئی لیکن اسلام آباد کے آئی جی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ نہ جائے اور پیش بھی نہ ہو جائے، اور فواد چودھری کو وہاں سے اٹھا کر اسلام آباد پہنچا دیا، حالانکہ دن کے وقت تقریباً 1 بجے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ان کو اسلام آباد شفٹ کیا گیا لاہور سے۔ تو آئی جی پنجاب نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ وزیر اعظم کے ہمراہ رحیم یار خان میں تھے اور وہاں پہ موبائل کام نہیں کر رہا تھا، تو اسی وجہ سے ان کو بر وقت پتہ نہیں چلا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو آئی جی صاحب کے ماتحت جتنے بھی آفیسر تھے ان کو تو پتہ چلا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہاں پہ حکم جاری کیا ہے اور ان کے حکم کے مطابق فواد چودھری کو پیش کیا جائے، لیکن ان کے ماتحت آفیسروں نے بھی اسلام آباد پولیس کو جانے دیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو کیا اس چیز کا علم نہیں تھا کہ فواد چودھری کو جب لاہور سے گرفتار کیا جا رہا تھا تو کیا پنجاب پولیس کو اطلاع دیے بغیر، ان سے اجازت لیے بغیر ان کو گرفتار کیا گیا تھا؟ پھر سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل تو نہیں ہوئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف کارروائی کرتے کہ وہ ان کے حکم کے باوجود پیش نہیں ہوئے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جو پٹیشن وہاں پہ فائل کی گئی تھی، دائر کی گئی تھی، اس کو خارج کر دیا۔ تو اسی وجہ سے یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ ہائی کورٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا عدالت ہے اور ان کے حکم کی جب آپ خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کو کنسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑے گا، لیکن وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے جو پاکستان کی عدالتوں اور قانون سے بالاتر ہوں، کیونکہ اگر آپ اور ہم اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو پھر ہمیں کنسیکوینسز جو ہے جو اس کو پیش کرنا بھی پڑے گا اور پھر ہمیں جیل بھی جانا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قانون سے بالاتر ہے اور کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے بات کیا کہی۔ اس نے جو بات کہی ہے اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو سن لے تو ایک تو ان کا شکوہ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف کہ ہمیشہ سے انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔
پھر انہوں نے جو بات بیسیکلی کہی ہے اور جہاں پہ انہوں نے اگر دھمکی دی ہے تو ان کی دھمکی یہ تھی کہ پنجاب کے اندر جب سے یہ محسن نقوی آئے ہیں نگران وزیر اعلیٰ، اور جن لوگوں کو وہ دوبارہ لے کر آ رہے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو 25 مئی کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بدترین تشدد میں انوالو تھے۔ تو اب بھی اگر ان کے خلاف یہاں پہ کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ ان لوگوں کو گھروں تک ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ دھمکی ہے، مطلب آپ جب میرے ساتھ کریں گے تو پھر میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہی ہوگا کہ آپ میرے ساتھ جو کچھ کریں گے پھر میں وہی آپ کے ساتھ بھی کروں گا۔ تو اس نے اسی کنٹیکسٹ کے اندر بات کی۔ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کا شکوہ یہ تھا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ الفاظ پہ بات ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ منشی میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے وکلا صاحبان کے ساتھ عدالتوں کے اندر جو لوگ ان کو اسسٹ کرتے ہیں وہی منشی ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں کہ پچھلے 9-10 مہینوں کے دوران وہاں سے جتنے 7-8 فیصلے آئے ہیں سارے تحریک انصاف کے خلاف آئے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ جو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیسز وہاں پہ پڑے ہیں تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، لیکن عمران خان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے۔ پھر عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے کیسز وہاں پہ چل رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں جو حالیہ کراچی کے اندر انتخابات ہوئی، کس قسم کی بلدیاتی الیکشن ہوئی، تو یہ ساری ان کے وہ شکوے اور شکایتیں ہیں جو جائز بھی ہیں، ان کو سننا بھی چاہیے۔ اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو شکوے ہیں اس کو سننا چاہیے تھا، لیکن ان کے شکووں کو سننے کے بجائے ان کے خلاف مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہے، تو پھر تو یہ ریئیکشن آئے گا۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو میڈیا، سوشل میڈیا، ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے منشی کا، اس میں تقریباً کچھ 1,50,000 لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں۔ تو ایک فواد چودھری کو روکنے کے لیے ان کے خلاف آپ نے FIR درج کی، ان کو گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھوں کے اندر مسلسل آپ نے ہتھکڑیاں ڈال کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن یہ جو 1,50,000 لوگ ہیں، کیا اب ان تمام لوگوں کے خلاف FIR درج ہوں گے؟ اور یہ کل تک پتہ نہیں کتنا، شاید کہ لاکھوں کے تعداد میں یہ چیز جائے گا۔ تو میرے خیال میں جتنا کچھ جن لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ بظاہر الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہو سکتا، یہ جہاں سے یہ چیزیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں سارے قوم کو پتہ ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہینڈل کیے گئی ہے اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو گئی کہ حکومتی وزراء آ کر وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ آرڈر دیے اور یہاں پہ حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم ان کو 6 بجے اسلام آباد کے عدالت میں پیش کریں گے۔ حالانکہ یہی وزراء ہے جنہوں نے ماضی میں ان اداروں کو بہت بڑی بڑی دھمکیاں دی ہے، لیکن ان کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ قانون سے بالاتر ہے۔ پھر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک وکیل بھی ہے فواد چودھری، اور آپ عدالت میں جب پیش کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں موجود تھی۔ تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں گے تو آپ نے لوگوں کو ڈرانے کے بجائے لوگوں کو مزید غم و غصہ دلا دیا۔ اور ابھی جب الیکشن ہوں گے، یہ جو بتایا جا رہا ہے اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ عمران خان کو نااہل کر دی، ان کو جیل میں ڈال دی، ان کے ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دی، اس کے بعد پھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جا کر ان کی وہ عوام دشمن شرائط قبول کریں گے اور پاکستانی عوام کو مزید مہنگائی میں دھکیلیں گے۔ تو اس کا اگر یہ ابتدا ہو چکا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ ان کو کوئی ایسا
ग्राउंड मिल जाएगा कि जहाँ पे जाकर ये बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत कर वापस आ जाएंगे। ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। जो बिलावल को लाने की प्लानिंग की जा रही है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को लेकर आएंगे, यहाँ पे मरकज़ में मुस्लिम लीग नून उनके साथ हुकूमत के अंदर शामिल होगी, तो ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती। बंद कमरों के अंदर जब भी आप फैसले करेंगे तो ये 90s नहीं है, ये 2023 है। और आप देख लेंगे इलेक्शन के अंदर कि जब आप वहाँ पे अगर रेगिंग करेंगे, क्योंकि आवाम तो वोट नहीं देंगे, आवाम का रिएक्शन तो ये होगा कि वो इमरान खान को लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा वहाँ पे? क्या आप ज़बरदस्ती वहाँ पे नताज तब्दील करके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को लेकर आ सकेंगे? ये नामुमकिन है ये चीज़ें। देखिए, जो लोग ये फैसले कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान तबका है, जिनमें से अक्सरियत इमरान खान के पीछे खड़े हैं, तो आप अगर उनको मज़ीद इश्तिहाल दिलाएंगे तो उससे हालात ख़राब हो जाएंगे। और अगर ये बात की जा रही है, कुछ जो बगल बच्चे हैं मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपकी इस वक्त आपके मुल्क की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, इस मौके पे अगर फ़ौज आ जाए तो क्या वो इस सूरत हाल को संभाल लेंगे? क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो आपके साथ नहीं जा सकेंगे। अगर ये अमेरिका परस करे, आपको सपोर्ट भी करे, तो किस हद तक आप वो करेंगे? आपकी जो रीजनल सिचुएशन है, आपके मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल दोबारा जन्म ले चुके हैं, इन सारी चीज़ों को आप जहन के अंदर रखेंगे। और फिर जब ये सारी सूरत हाल होगी तो आप ये याद रखिए कि आप फिर मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपके करीब आपका एक दुश्मन बैठा हुआ है और वो दुश्मन हर वक्त इस ताक में है कि वो कब कोई मौका उनके हाथ आएगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर ऑलरेडी जो आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है और आवाम के साथ जो आपकी दूरी पैदा हो चुकी है, और अभी मज़ीद ये मोहसिन नकवी की तैनाती और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल बन गई है, वो दूरी तो जो हमारे तवक्कुआत थे और जो ख्वाहिशात थे और जो मुमकिनात थे, वो चीज़ें तो मेरे ख़्याल में ख़त्म हो गए। एक बार फिर वही लोग आपके सामने आकर अभी खड़े हो रहे हैं, तो उससे नुकसान किसको पहुंच रहा है? पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को नुकसान पहुंच रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर कोई ये समझता है कि ये इदारे उनके हैं, तो ये इदारे उनके नहीं हैं। ये इदारे 22 करोड़ आवाम के हैं। ये इदारे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के खून और पसीने से चल रहे हैं, और इन इदारों का नुकसान भी इन 22 करोड़ आवाम को होगा और इसका फ़ायदा भी इसी 22 करोड़ आवाम को होगा। इसी वजह से ये खन्नास अपने जहन से निकालना चाहिए कि कोई चंद लोग अगर ये क्लेम करे कि हम सारे कुछ है, तो सारे कुछ आप लोग नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के सारे एसेट्स पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं। उनके जो मफादात है वो पाकिस्तान के बजाय बाहर दुनिया के अंदर हैं। यहाँ पे अल्लाह न करे अगर कोई मुश्किल सूरत हाल आएगा तो ये सारे लोग यहाँ से भाग कर चले जाएंगे। उनके बच्चे ऑलरेडी बाहर दुनिया में हैं, और यहाँ पे अगर उनके हैं तो वो अपने साथ उठाकर चले जाएंगे। उनके घर वहाँ पे है, उनके बैंक अकाउंट्स वहाँ पे है, उनके कारोबार वहाँ पे है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है वो आपके लिए और हमारे लिए है, उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे रहेंगे, उनके लिए मुश्किलात है। इसी वजह से आप लोगों को ये बात समझना चाहिए, और आप लोग इस बात पे थोड़ा सा सोच भी ले कि आप अगर इमरान खान को गिरा रहे हैं, और अभी शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट में देख रहा था कि सारे जो उनके पार्टी के लोग हैं, रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, वो पूरी तौर पे जमान पार्क पहुंच जाए, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार मत करना है तो पहले उनको क्रॉस करके उन तक पहुंचना पड़ेगा। और उसके इस ऐलान के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं। तो आप सोच ले कि पूरे मुल्क के अंदर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। यह आप याद रखिए कि अगर आप लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ है कि लोग नहीं निकलेंगे, तो लोग फिलहाल खामोशी से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब उन पे हाथ डाला जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। IMF आपका कोई दोस्त नहीं है, अमेरिका आपका कोई दोस्त नहीं है। अगर आपके दोस्त है तो यही अवाम है।
وہی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عوام آپ لوگوں کے ساتھ لڑائے اور پاکستان کو کمزور کرے، اور آپ کے جو قریب میں دشمن بیٹھا ہوا ہے ان کے تو یہ 75 سال سے خواہش ہے۔ افغانستان کے اندر آپ کے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ دوبارہ آئے ہیں اور انہوں نے پاؤ جمانا شروع کر دیا ہے، تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اس صورتحال کو سمجھ لیں اور خدا کے لیے پاکستان کو مزید تباہ مت کریں۔ یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ جو پی ڈی ایم کو اگر آپ سپیس دے رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا الٹا ری ایکشن آئے گا۔ پھر یہ پی ڈی ایم والے آپ یاد رکھیں یہ الیکشن میں باہر نہیں نکل آ سکیں گے گھروں سے، اور جب یہ گھروں سے نکلیں گے الیکشن کمپین کے لیے تو پھر اس وقت آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ اس وقت کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور الیکشن کمپین چلائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے یہ ماحول کو ٹینس کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے وزراء آ کر بیانات دے رہے ہیں، تو اس کا جو ری ایکشن ہے وہ عوام کی طرف سے ان کے خلاف آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔